إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله عز وجل رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رواه مسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ خالق المالک کے لیے، اللہ داتا و دستگیر کے لیے، جس اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جس اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، جس اللہ نے مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا، لاتعداد بے شمار درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے ہدایت کا راستہ بتلایا، ہمیں جہنم والے راستے سے رو کر جنت والے راستے پر لائے. معزز سامعین اور سامعات، آج ہر مسلمان پریشان ہے، حیران ہے، اپنی زندگی سے آوازار ہے، لیکن میرے محترم بھائیو، ہیں تو ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والے، لیکن اگر ہمارے پاس قرآن ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو آج کا مسلمان پریشان کیوں ہے؟ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون، فرمایا مومن بندہ، مسلمان بندہ فلاح پا گیا، کامیابی پا گیا. ہاں میرے محترم بھائیو، مومن بندہ کون ہے؟ مسلمان کون ہے؟ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مومن بندہ وہ ہے. مومن کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومن بندہ کون ہے؟ میں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، میں وہ لوگ کامیابی پا گئے، کامیابی حاصل کر گئے. قد افلح المؤمنون
المؤمنون، تحقیق البتہ مومن بندہ کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا۔ لیکن کب؟ اس کی شرط کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے کہ مومن بندہ، ایک مسلمان بندہ فلاح کیسے پاتا ہے، کامیاب کیسے ہوتا ہے؟ لیکن میرے محترم بھائیوں، آج ہر طرف جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، لیکن کیوں ہیں؟ اللہ رب العالمین تو قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا نماز جو ہے، رب کا جو فرمان ہے، رب کا جو قرآن ہے، جو اس کے اوپر عمل کر رہا ہے، اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا رہا ہے، پھر وہ مسلمان پریشان کیوں ہے؟ میں قد افلح المؤمنون، مومن جو ہے وہ تو فلاح پا گیا ہے، وہ تو کامیابی کو حاصل کر گیا ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، سوچنے اور سمجھنے کی اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ انسان مومن کب بنتا ہے، مسلمان کب بنتا ہے، ایک ایمان والا کب بنتا ہے؟ ہاں، اللہ رب العالمین نے یہ تو فرما دیا ہے کہ مومن بندہ کامیاب ہو گیا ہے، مومن بندہ فلاح پا گیا ہے، لیکن کب اور کیسے؟ ہاں میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، بے شک البتہ تحقیق مومن فلاح پا گیا ہے، لیکن کب؟ قد افلح المؤمنون، مومن بندہ فلاح پا گیا ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، الذین وہ لوگ هم فی صلاتهم خاشعون جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرتے ہیں، جو خضوع پیدا کرتے ہیں۔ آج ہماری لڑائیاں، ہمارے جھگڑے اور یہ فرقہ واریت، یہ مسلک اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا اور ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ پھینکنا، یہ کیوں پھینکتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے یہ بے حیائی اور برے کاموں سے منع کرتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، پنجگانہ 5 وقت مسجد کے اندر بھی آتے ہیں، لیکن اس کی کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ آج کا مسلمان پھر بھی پریشان ہے؟ نماز تو پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت تو کر رہا ہے، 5 وقت مسجد کے اندر تو آ رہا ہے، لیکن پھر بھی مسلمان پریشان کیوں ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے نماز تو پڑھی ہے لیکن نماز کا حق ادا نہیں کیا۔ ہم نے نماز تو پڑھی ہے، نماز کا اہتمام تو کیا ہے، لیکن نماز کا حق ادا نہیں۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے یہ برے کاموں سے روکتی ہے، یہ لڑائی جھگڑے سے روکتی ہے، یہ جھوٹ بولنے سے روکتی ہے، یہ چغلی غیبت سے روکتی ہے۔ لیکن آج کا مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے، لڑائی بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، جھگڑا بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، گالی گلوچ بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، خیانت بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، معاف تول کے اندر کمی بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، دھوکہ دہی بھی کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اصل وجہ کیا ہے، اصل سبب کیا ہے؟ آج ہماری نمازیں ہمارے پر اثر کیوں نہیں کرتے؟ نماز کے اندر ہم بولتے ہیں، کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ میرے محترم بھائیوں، ہم ہدایت مانگتے ہیں لیکن ہمیں ہدایت ملتی کیوں نہیں ہے؟
ہدایت یافتہ کیوں نہیں بنتے؟ اور اگر یہ بات کہیں کہ یہ مولوی صاحب باتیں کیسی کر رہے ہیں، او میرے محترم بھائی، میں قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں، وہ قرآن جس قرآن کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہماری یہ کتاب ایسی ہے، یہ کلام ایسا ہے لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ ہاں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ لوگ فلاح پا گئے، وہ لوگ کامیابی پا گئے۔ میرے محترم بھائیوں، آج مسالک کی مسلکوں کی فرقہ واریت کی جنگ ہوتی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑائی کیوں کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین تو فرماتے ہیں لڑائی سے روکتی ہے نماز، جھگڑے سے روکتی ہے نماز، بےہودہ باتیں کرنے سے روکتی ہے نماز۔ آج ایک فرقہ دوسرے فرقے کے اوپر کیچڑ کیوں پھینکتا ہے؟ اس کا سبب ایک ہی ہے، الذین هم عن صلاتهم خاشعون، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کیونکہ نمازوں کے اندر خشوع نہیں ہے، نمازوں کے اندر خضوع نہیں ہے۔ ہم نماز ادھر پڑھ رہے ہوتے ہیں، حساب دکان کا کر رہے ہوتے ہیں، نماز ادھر پڑھ رہے ہوتے ہیں، حساب کھیتی باڑی کا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور نماز، آج ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ آج کا مسلمان ایسا نمازی ہے کہ جس کو فجر کے نماز کے ٹائم کا پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کا ٹائم شروع کب ہوتا ہے اور اختتام کب ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے، آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے کتنے ایسے بھائی، کتنے ایسے ساتھی کہ جو فجر کی نماز کے لیے آتے ہیں، سورج نکل رہا ہوتا ہے، نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ادھر سورج طلوع ہو رہا ہے اور آج کا مسلمان کلمہ پڑھنے والا نام نہاد مسلمان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جب ہم ایسی نمازیں پڑھیں گے تو اثر کہاں سے آئے گا؟ اثر کہاں سے آئے گا؟ جاؤ اپنے ارد گرد، اپنے محلے میں، گاؤں میں اپنے ساتھیوں سے پوچھ لیں کہ آج فجر کی نماز کا ٹائم کیا تھا اور کب تک تھا، کسی کو نہیں پتا، کسی کو علم نہیں، کسی کو پتا نہیں۔ ہاں یہ پتا ہے کیا صبح نیوز کیا چلی تھی، رات کو نیوز کیا چلی تھی۔ ہاں عمران خان کیا کر رہا ہے اور نواز شریف کیا کر رہا ہے، یہ سب کو پتا ہے۔ لیکن اگر پتا نہیں ہے تو نماز کے ٹائم ٹیبل کا پتا نہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا تھا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ میں آج کے مسلمان، اے کلمہ پڑھنے والے مسلمان، تیرے لیے صرف نماز ہی فرض نہیں ہے، تیرے رب نے، تیرے پالنہار نے تجھے حکم دیا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اور ہم کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ ہم سورج کے ساتھ کرتے ہیں، ہم سورج کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہماری نماز کی ابتدا سورج کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو سجدہ کس کو ہوتا ہے؟ شیطان کو۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو رحمان کو سجدہ کرتے ہیں؟ کتنے ہیں؟ گنتی کر کے دیکھو، اپنے گھروں میں احباب دیکھو، اپنے بھائی دیکھو، اپنے اہل و عیال دیکھو، کتنے لوگ ہیں جو شیطان کو سجدہ کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو رحمان کو سجدہ کرتے ہیں۔ ادھر شام کا ٹائم ہوتا ہے، مغرب کی اذان ہونے کو ہوتی ہے، ہم بھاگے بھاگے آتے ہیں، دوڑے دوڑے آتے ہیں کہ جی عصر کی نماز پڑھیں۔
کیا ہے؟ عصر کی نماز پڑھیں گے. ادھر مغرب کی اذان ہو رہی ہے، ادھر عصر کی نماز پڑھی جا رہی ہے. پھر کہتے ہیں جی ہم عبادت بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن فائدہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے بتا کیا فرمایا تھا؟ ان الصلاۃ، فرمایا نماز جو ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. کیا فرمایا؟ نماز مومن پر مقرر کردہ وقت پر فرض کی گئی. لیکن آج ہم ہر چیز کا ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے، ہر چیز کا ٹائم ہے ہمارے پاس، ہر چیز کے لیے، ہر کام کے لیے ہم ٹائم نکال لیتے ہیں. لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں جی؟ پتہ ہی نہیں چلا اذان کب ہوئی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. میں مومن بندے پر، مسلمان پر نہیں، مومن پر جو مقررہ وقت پہ نماز پڑھتے ہیں، صحیح وقت پہ نماز پڑھتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں. بلکہ جو صحیح وقت پہ نماز پڑھتے ہیں وہ مومنین ہوتے ہیں، مسلمان نہیں ہوتے. مسلمان جو ہوتا ہے وہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا. اور جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کی مانتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کی بھی مانتا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. کتنے مسلمان ہیں؟ ہم اپنے گھروں میں دیکھیں نا، والد، بیٹا، بیٹی، بیوی، اہل و عیال والے سارے کتنے لوگ ہیں جو وقت پہ نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو وقت پہ نماز ادا کرتے ہیں؟ پھر گھروں میں لڑائیاں، جھگڑے، فساد. یہ تو نتیجہ مل نہیں، یہ تو سبب بننا ہی ہے. کیوں بننا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. فرمایا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. جس کو رب یاد نہیں کرتا، جس کو رب العالمین یاد نہیں کرتا، اس کے حالات کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ اس کی زندگی کیسے بدل سکتی ہے؟ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. فرمایا تم میرا شکر ادا کرو، نہ شکری نہ کرو. لیکن ہم عبادت بھی کرتے ہیں، مرضی کی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، مرضی کی پڑھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. جو میری عبادت نہیں کرتے، جو میرا ذکر نہیں کرتے، وہ کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ جہنم داخرین. جہنم کے اندر جائیں گے. اور ہلاکت کن کے لیے ہے؟ فویل للمصلین. ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون. جو اپنی نمازوں میں کیا کرتے ہیں؟ سستی برتتے ہیں، غفلت کرتے ہیں. نماز تو پڑھتے ہیں لیکن مرضی کو پڑھتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے کہ کب نماز پڑھنی ہے اور کب نہیں پڑھنی. مسجد میں آتے ہیں، چہرے کے اوپر 2 چھینٹے مارتے ہیں، نماز پڑھ کے یہ نہیں پتا کہ ٹائم ہے نہیں ہے، وقت ہے نہیں ہے، سورج نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا. ہم نے تو بس 2 ٹھونکے مارنے کوے کی طرح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دنیا کا سب سے بڑا چور کون ہے؟
چوری کرنے والا، لوگوں کا مال لوٹنے والا نہیں، لوگوں کے گھروں میں ڈاکے ڈالنے والا نہیں۔ دنیا میں سب سے بدترین اور سب سے بڑا چور نماز کا چور ہے، جو نماز بھی چوری کرتا ہے، کسی اور کے نہیں، رحمان کے گھر میں چوری کرتا ہے، تحمل کے ساتھ، آرام کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھتا۔ کتنے میرے ایسے بھائی ہیں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، ہمارے بہت سارے ایسے بھائی جن کو نماز نہیں آتی، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کے جو ارکان ہیں، نماز کے جو جز ہیں، فلاں جگہ پہ کیا دعائیں پڑھنی۔ ہمارے اکثر بھائی ایسے ہیں جن کو 2 سجدوں کے درمیان کی دعا کا پتہ ہی نہیں ہے، نہیں پتہ، آتی نہیں ہے، کسی بتا ہی نہیں ہے۔ جب ہم نماز کو صحیح نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کیسے کرے گا؟ اللہ ہمیں یاد کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں میں اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں۔ یاد کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ میں اپنے بندے کا ساتھ دیتا ہوں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونِ۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ہم نمازوں میں سستی کرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نماز کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے نا تو پاؤں سوج جایا کرتے تھے، اتنی زیادہ تلاوت کرتے تھے کہ پاؤں سوج جاتے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ جلدی جلدی نماز پڑھو اور گھر کو جاؤ، میرا گھر نہ کہیں روک جائے، کہیں وہ نہ چلا جائے۔ یا پھر ایسے ہوتا ہے ہم کھیتی سے بھاگے بھاگے آتے ہیں، آگے نماز پڑھتے ہیں اور بھاگے بھاگے چلے جاتے ہیں، کس لیے؟ کہ میری کھیتی کا نقصان نہ ہو جائے، میری کھیتی کا نقصان نہ ہو جائے۔ اور اب میرے محترم بھائیو، یہاں پر ہماری زندگی نہیں سدھرے گی، زندگی صحیح نہیں ہوگی، اور کل قیامت والے دن سب سے پہلے سوال بھی کون سا ہونا ہے؟ نماز کا۔ کون سا ہونا ہے؟ نماز کا۔ لیکن اگر زندگی بھی نہ سدھری اور آخرت بھی نہ سدھری تو پھر کہاں جا کر؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر 29واں پارہ ہے، سورۃ الملک ہے، جب نافرمانوں کو ان کی سزا ملے گی نا، عذاب ملے گا، اللہ رب العالمین جہنم کے اندر داخل کریں گے تو جہنم کے دروگے پتہ کیا کہیں گے؟ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، کیا تمہیں کوئی بتانے والا، کوئی سمجھانے والا نہیں تھا؟ کیا کہیں گے؟ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ، آئے تو بہت تھے، بتایا تو بہتوں نے تھا، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا۔ ساری رات چوکوں پہ چوراہوں پہ بیٹھا رہتا تھا اور صبح کو سویا رہتا تھا، جب آنکھ کھلتی تھی نماز پڑھ لیتا تھا۔ پتا تو تھا کہ مسلمان ہوں، کلمہ گو ہوں، جو لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہوں، لیکن نماز ٹائم پہ نہیں پڑھتا۔ پتا تھا نماز ٹائم پہ پڑھنی چاہیے، بس چاہیے، پڑھنی نہیں ہے، چاہیے۔ مسلمان اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ میری 30 سال 40 سال 50 سال عمر گزر گئی، میں اللہ تعالیٰ کا ایک فریضہ بھی پورا نہیں کہ میں نے نماز مومنین پہ فرض کی ہے اور مقررہ وقت پہ فرض کی ہے۔ ہم جدی پشتی مسلمان ہیں، صرف نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں۔
ہم کام کے لیے نماز چھوڑتے ہیں نا، کام کے لیے نماز کو نہ چھوڑ، کام کے لیے نماز کو نہ چھوڑ، یا نیند کے لیے نماز کو نہ چھوڑ، نیند سے کہہ کہ مجھے نماز بھی پڑھنی۔ کام کے لیے نماز کو نہ چھوڑ، آج ہم کام کے لیے چھوڑ گئے نا، محنت کے لیے چھوڑ گئے، کام کے لیے نماز کو نہ چھوڑ، کام سے کہہ کہ مجھے نماز بھی پڑھنی۔ نماز پڑھنی کہتے ہیں جیسے پڑھنی چاہیے۔ آج تک ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں نماز کا پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا پڑھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین بندے سے ہم کلام ہوتے ہیں، لیکن بندے کے پاس ٹائم نہیں ہے کلام کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے۔ آج کسی چیئرمین کو، کسی ایم پی ایم این اے کو ملنے کے لیے جانا ہو، کسی تیاری کرتے ہیں کہ جی میں ایم پی اے کے پاس، ناظم کے پاس جا رہا ہوں، مجھے اس نے بلایا ہے، میں نے اس سے بات کرنی ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ سے بات، ہم کلام ہونے کے لیے آنا ہے، غفلت برتتے ہوئے آنا ہے، نہ مسجد میں آنے کا پتہ ہے اور نہ جانے کا پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون، کون سا فلاح آ گئے؟ مومن فلاح آ گیا۔ کون سا مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، حضور اختیار کرتے، جو نماز کو نماز سمجھ کے پڑھتے ہیں، جو نماز کا حق ادا کرتے ہیں۔ لیکن پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان نمازیوں کے لیے ہلاکت بھی ہے، بربادی بھی ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا وہ کسی کا کچھ نہیں لگتا۔ جو نماز صحیح نہیں پڑھتا، رجوع نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، وہ کسی کا کچھ نہیں لگتا۔ سورۃ توبہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ بس جو توبہ کر لے، جو رجوع کر لے، جو واپس لوٹ آئے، نماز قائم کرے، نماز ادا کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں۔ جو نماز پڑھتے ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں۔ لیکن جب ہم بے نمازیوں کو بھائی بنائیں گے تو پھر ان جیسے بھائی بنیں گے نا۔ جب ہم بے نمازیوں کو بھائی بنائیں گے پھر ان جیسے ہی بھائی بنیں گے نا۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوست اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، جیسا دوست ویسا اصطلاح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے نا، ایک بندہ لوہار کے پاس جاتا ہے اور ایک بندہ کسی دوسری دکان پہ جاتا ہے جہاں پہ عطر ملتی ہے۔ جو لوہار کے پاس جائے گا وہ کچھ بھی نہیں کرے گا، اس کے کپڑوں پہ چنگاری گرے گی جو اس کو جلا دے گا۔ اور جو عطر والی دکان پہ یا پھر خوشبو والی جگہ پہ جائے گا لیکن وہ خریدے گا نہیں، لیکن اس کو وہاں سے مہک تو ضرور آئے گا، وہاں سے خوشبو تو ضرور آئے گا۔ میرے محترم بھائیوں، گھروں میں، مسلکوں میں، فرقوں میں، محلوں میں، گلیوں میں جو لڑائی کی سبب ہے نا وہ ہمارا نماز کا درست نہ ہونا ہے۔ اگر ہماری نماز درست ہونا ہمارا کبھی جھگڑا نہ ہو، ہماری کبھی لڑائی نہ ہو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک نماز ہے جو درست کر لیتا ہے میں اس کو درست کر دیتا ہوں۔
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. جو برے کام ہے نا، لڑائی برا کام ہے نا، لڑائی برا کام ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، مسلمان کے ساتھ لڑائی کرنا کفر ہے. مسلمان کے ساتھ لڑائی کرنا کفر ہے. اور اس سے بچائے گی کون؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اس سے بچائے گی پنجگانہ نماز مقرر وقت میں. آج اگر گھروں میں لڑائی ہوتی ہے تو سمجھ لیں کہ ہمارے گھر میں نماز کی کمی ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لے لیں. پنجگانہ نماز پنج وقت مسجد کے اندر آتے ہیں لیکن ہاتھ پھر بھی ویسا ہی. اہدنا الصراط المستقیم. فرمایا ہدایت اس وقت تک نہیں آتی جب تک بندہ مانگتا نہیں، جب تک بندہ مانگتا نہیں. ہم تو 5 وقت مانگتے ہیں لیکن ہمیں کیوں نہیں آتی، ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ ہمیں ہدایت کیوں نہیں ملتی؟ ہمارا ہدایت قدر کیوں نہیں بنتی؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلائی کا اچھائی کا ارادہ کرتے ہیں نا، اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں. اور دین کی سمجھ بھی اسی کو ملتی ہے جس کا قدر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہم تو 5 وقت مانگتے ہیں لیکن پھر بھی نماز صحیح نہیں پڑھتے، پھر نماز کو درست کر کے نہیں پڑھتے. کیوں؟ اگر نماز درست ہو ہمارے حالات درست ہوں، اگر نماز درست ہو لڑائی نہ ہو، اگر نماز درست ہو ہم جھوٹ کبھی نہ بولیں، اگر نماز درست ہو ہم لڑائی کبھی نہ کریں، اگر نماز درست ہو ہم چغلی کبھی نہ کریں، اگر نماز درست ہو ہم غیبت کبھی نہ کریں. یہ سارے معاملات کیسے حل ہوتے ہیں؟ ایک نماز. نماز یہ ہے جو انسان کو گناہوں سے برائیوں سے روکتی ہے، دور لے کے جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. میں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اے میرے بندے تم میری طرف 1 قدم آتا ہے میں 10 قدم آتا ہوں، تم ادھر چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں. ہمارے کتنے بھائی ہیں جن کو اس بات کا علم ہے کہ خطبہ جمعہ کے لیے، نماز جمعہ کے لیے کب آنا چاہیے؟ علم ہے کہ نہیں؟ علم ہے. نہیں سستی کون کرتے ہیں؟ خود ہی کرتے ہیں. علم ہونے کے بعد، پتہ چل جانے کے بعد اگر ہم سستی کریں تو گناہ گار کوئی اور نہیں، ہم خود ہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب اذان ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ رجسٹر بند ہو جاتے ہیں، رجسٹر بند ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کہ ہم مرضی سے آتے ہیں اور نماز بھی مرضی کی پڑھتے ہیں. ہمارے بہت سارے ایسے بھائی ہیں جن کو نماز کے رکعات کا پتہ نہیں، فرائض اور سنتوں کا پتہ نہیں. تو جب ہمیں نماز کے ارکان کا، نماز کے رکنوں کا پتہ نہیں چلے گا تو ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ ہماری نماز صحیح کیسے ہو؟ ایک بھائی میں نے اس سے بولا بھائی 5 وقت کی نماز پڑھا کرو. اس نے بولے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ کس نے کہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فجر کی نماز پڑھ لو تو باقی سب کی چھٹی. آج کل ایسے ہوتا ہے
فجر کی پڑھ لو ادھر سے، مغرب کی پڑھ لو تو ساری نمازوں کی چھٹی۔ آج کا مسلمان ایسے نماز پڑھتا ہے، ہم بھی ایسے پڑھتے ہیں، صبح سویرے فجر کی نماز پڑھ لو، باقی سب کی چھٹی، باقی سب کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے؟ 5 وقت مسجد میں آنا ہے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا، کیا فرمایا؟ قل ان الصلاۃ، کہہ دیجئے میری نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ نماز پہلی چیز کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمل کر کے دکھایا کہ پہلی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور نماز کیا ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز تو ویسے پڑھنی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھائی۔ اور میرے محترم بھائیوں، ایک بات کو یاد رکھ لیں، ایک بات اللہ کے لیے یاد رکھ لیں، میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں فرقے کی نماز صحیح ہے، فلاں کی صحیح ہے، فلاں کی صحیح ہے، واللہ اللہ کی قسم اس بندے کی نماز صحیح ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھی اور احادیث کے مطابق نماز پڑھی۔ وہ چاہے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، کوئی بھی فرقہ ہو، جس کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی نماز ہے اس کی نماز صحیح ہے، باقی سب کی غلط ہے۔ آج نمازوں میں بھی لڑائی ہوتی ہے، فرقوں میں نمازوں میں بھی لڑائی ہوتی ہے کہ جی ایسے نماز پڑھنی چاہیے، جی ویسے نماز پڑھنی چاہیے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ایسے ویسے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نماز ویسے پڑھنی چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا دیا ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز کو اس طرح پڑھو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھائی، جیسے پڑھی۔ کبھی ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے؟ نماز کو رک رک کے اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ شاید کہ اتنی رفتار ہمارے کرنسی گنتے ہوئے رفتار اتنی تیز نہ ہو جتنی تیز رفتار تسبیحات پڑھتے ہوئے ہماری ہوتی ہے۔ ہمیں خود کو سمجھ نہیں آتی ہوتی کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ کرنسی کا معاملہ ہو، پیسوں کا معاملہ ہو، کتنے احتیاط سے بنتے ہیں، کہیں کوئی 1000 روپیہ کم نہ ہو جائے، میری محنت رائے گا ضائع نہ جائے۔ لیکن کبھی سوچا ہے کہ ہم مسجد میں آتے ہیں، گھر چھوڑتے ہیں، دکان چھوڑتے ہیں، کھیتی چھوڑتے ہیں، کس لیے؟ نماز کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہم ایسے نماز پڑھیں کہ ہمارے آنے کا مقصد حل ہو جائے۔ یہ صرف ڈیوٹی ہے کہ 5 وقت مسجد میں آنا ہے اور ٹھونکے مارنے ہیں 2-4 اور چلے جانا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اپنے آنے کا فائدہ حاصل کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی ہمارا آنا ہمارے لیے وبال جان بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے نے 60 سال نماز پڑھی ہوگی لیکن ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی، ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہوگی؟ سبب کیا ہوگا؟ نماز تو پڑھی ہوگی، نہ رکوع صحیح کیا ہوگا، نہ سجود صحیح کیا ہوگا۔ قد افلح المؤمنون، کون ہے مومن؟ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے بھائی ہیں کہ جو
اپنی کوئی ایسی نماز پیش کر سکتے ہیں کہ جس میں انہوں نے 4 سے 5 منٹ لگائے ہوں اور رو رو کے دعا کی ہو؟ سبحان ربی الاعلی، اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، اللہ تیری شان، تیرا مقام تو سب سے اعلیٰ، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ و دکہ و جلہ و اولہ و آخرہ، اللہ تو مجھے معاف کر دے جو میں نے ظاہری گناہ کیے ہیں، جو میں نے چھپ کے کیے ہیں، اللہ جو میں نے چھوٹے کیے ہیں، جو بڑے کیے، سارے ہی معاف کر دے۔ کبھی کوئی ایک نماز ڈھونڈ سکتے ہیں کہ جس میں ہم نے رو کے اپنے اللہ سے دعا کی ہو؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، دعا پڑھتے ہیں تشہد کے اندر، کبھی کہا ہو اللہ، رو کے گڑ گڑا کے بولا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میں جیسا بھی ہوں، کمزور ہوں، لاچار ہوں، بے بس ہوں، غریب ہوں، جیسا بھی ہوں، اللہ تیرے سامنے ہوں، کبھی نماز کے اندر ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اللہ میں تو نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہوں، ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھ لیتا ہوں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، جیسے بھی پڑھ رہا ہوں تو قبول کر لے اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے، میرے بچوں کو بھی نمازی بنا دے۔ کبھی رو کے نماز کے اندر دعا کی ہو ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ آج جن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، جن کے ڈانٹ ڈپٹ کے اوپر میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے والدین تھے جنہوں نے میری تربیت کی تھی کہ نماز پڑھنی ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ میں نماز کے اندر دعا کرتا ہوں تو میرے والدین کو معاف کر۔ میرے محترم بھائیو، کتنا عرصہ ہو گیا میں نماز پڑھتا ہوں، زندگی بیت گئی ہے، گزر گئی ہے، آگے کا پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ کیا کوئی ایک ایسی نماز ہم پیش کر سکتے ہیں کہ جس کے پڑھنے کے بعد ہمیں سکون اور اطمینان ملا ہو؟ ہاں میں نے اتنی ایسی عبادت کر لی ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف کر۔ ہاں آج میں نے نماز پڑھنے کا حق ادا کر دیا ہے، ہاں مجھے امید ہے کہ میرا اللہ رب العالمین مجھے معاف مجھے بخشے گا، اور میں نے ایسی دعا کی ہے کہ اللہ رب العالمین میرے والدین کو بھی معاف کر دے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، اگر ہم لڑائیوں سے، جھگڑوں سے بچنا چاہتے ہیں، صحیح راستے پہ آنا چاہتے ہیں، یہ فرقہ واریت کی جد سے نکلنا چاہتے ہیں، تو اس کا بعد ایک ہی راستہ ہے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کر لو، فاذکرونی، اپنے رب کو یاد کر لو، اذکرکم، تمہارا رب تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اگر ہم اپنی نماز کو صحیح نہیں کرتے، درست نہیں کرتے، واللہ اللہ کی قسم ہمارے حالات درست نہیں ہو سکتے، ہماری لڑائیاں ختم نہیں ہو سکتی، یہ میاں بیوی کی لڑائی ختم نہیں ہو سکتی، یہ بچوں کی لڑائی ختم نہیں ہو سکتی، یہ محلے کی لڑائی ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم یہ سب کچھ ختم کرنا چاہتے ہیں، لڑائی مٹانا چاہتے ہیں، اس کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں، تو ایک ہی راستہ ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو وقت پہ پڑھیں، صحیح کر کے پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھیں، اور ایسی نماز پڑھیں کہ میں یقین ہو جائے، اعتماد ہو جائے
ہاں ہمارا رب ہمیں معاف بھی کر دے گا اور ہمیں بخش بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کو سمجھ کر اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔